بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تلاوت کلام پاک کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ریحان اصغر سے کہ وہ پلیز مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. اس کے علاوہ بھی جو بھائی حاضری کی خواہش رکھتے ہیں وہ پلیز اپنا نام لکھوا دیں. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور لب نور دہاں نور زبان نور بیان نور لب نور دہاں نور زبان نور بیان دل نور جگر نور جبی نور نظر نور
نور جگر نور جبی نور نظر نور سرتاب قدم نور آیا نور نہان سرتاب قدم نور آیا نور ادھر نور ادھر نور ہر سمت آنکھیں نور ادھر نور ادھر کیوں کرنا ہو زہرا حسین اور حسن نور کیوں کرنا ہو زہرا حسین اور حسن اس نقل رسالت کا ہے ہر پل وہ سمر نور ممکن نہیں تھا ہر انسان کی رسائی ممکن نہیں تھا ہر انسان کی رسائی خاک کا گئے خاک مگر نور کا گئے نور اے خاک کا گئے خاک مگر نور کا گئے نور گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج
مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا پابند نوا تو نہیں فریاد کی رس میں، پابند نوا تو نہیں فریاد کی رس میں، آنسو ہی میرا حال سنائیں تو عجب کیا، آنسو ہی میرا حال سنائیں تو عجب کیا حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا، ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے دیبا کے کرم سے، وہ حسن دو عالم ہے دیبا کے کرم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ ماشاء اللہ انتہائی بہترین احسن انداز میں خوبصورت آواز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محمد ریحان اصغر۔ میں حاجی محمد ارشد صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا
نور کے نور پھیلا ہوا آج کے رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں چاندنی میں ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نمایا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے عرش پہ تم ہے فرش پہ تم ہے وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدایا آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسی رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلایا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جاں فضایا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی اور دوست اپنی حاضری پیش کرنا چاہتے ہیں میں ملتمس ہوں فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد عمران قادر الازہری صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے آپ کو مزین کریں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين
فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا خير خلق الله. Most Honorable Shah Sahib, Hafiz Sahib, indeed elders, brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala states in Surah Dukhan, Hamim. Hamim, there's no direct translation and is known as one of the Huruf al-Muqatta'at, wal Kitabil Mubin. And Allah subhanahu wa ta'ala takes an oath here, qasam here, saying by the clear book, referring to the book in which Allah subhanahu wa ta'ala states in Surah Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. That book which has no doubt in it. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala states, indeed we have revealed it on a blessed night. إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. Indeed we are warners against evil, against sin. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. In it every affair of wisdom is decided. Inna anzalna fi laylatin mubarakah. The blessed night that refers to here, there are various opinions. Many scholars have stated that this is obviously referring to Laylatul Qadr, but some have said it is from this night, the night of Sha'ban, the 15th of Sha'ban. And some scholars have come in the middle trying to reconcile the two opinions, stating that the process of the nuzul, the descending of the Quran, revealing of the Quran began on this night and eventually began to be revealed upon the Prophet ﷺ on the night of Qadr. Laylatul Mubarakah, a blessed night in which Allah subhanahu wa ta'ala bestows His blessings, goodness and reward in abundance. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. In this night, it is decided every matter of wisdom, i.e., who will be born, who will die, who will live, who will be married, who will get what risk, etc. will be decided for the next 12 months. So these are the things that have been mentioned in Surah Dukhan. Even if it is by some opinion of the scholars that the revelation of the Quran, these blessed ideas, blessed things did not happen on this night, even if it is Laylatul Qadr, still many great things, blessings have been stated about this night. Firstly, it is said that the Prophet ﷺ made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he will be granted intercession of the Ummah. And on this night of 13th, he was granted that he will be able to intercede for 1/3 of the Ummah. Then on the 14th, the Prophet ﷺ made the same dua again, and again he was granted another 1/3. Then on the 15th of Sha'ban, he made the same dua again, and then the last and final 1/3 of the Ummah was granted to him, that he will be able to intercede for the entire Ummah. So this in itself is a blessed thing for us, if nothing else. But furthermore, the Prophet ﷺ has stated in a hadith which is narrated by Ali radiallahu anhu, which the Prophet ﷺ stated that when the 15th of Sha'ban comes, stand in its night and fast in its day. Stand in ibadat in the night and obviously fast in its day. This night, Laylatul Barat, this Sha'ban, Shab-e Barat, is an immense opportunity for us to be forgiven of our sins. Like many nights that we have in the Islamic calendar, these nights are a lifeline for us. Allah subhanahu wa ta'ala knows that we are prone to mistakes.
that we easily fall into sin, that we are not perfect. Allah subhanahu wa ta'ala stated this himself, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, that mankind is created weak. That it is undoubted, many of us will make mistakes, will slip up. We're not perfect. We will stumble. But above all this, we should never lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We should never lose hope in His mercy and forgiveness, because He is Ghafurur Rahim. His mercy and forgiveness is far greater than our mistakes. He is more than willing to forgive us. All it takes from us is to turn to Him, to ask Allah subhanahu wa ta'ala for our forgiveness, to repent. Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which he states, كُلُّ ابْنِ آدَمْ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Every single son of Adam, i.e. mankind, with the exception of the prophets, are prone to mistakes, are prone to sin. So it's established that we are bound to fall into sin, many of us. But what is Allah in this hadith? وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. But the best of those who make these mistakes, who fall into sin, are those who repent. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I know you are going to slip up. I know you're going to stumble and fall. But you were created this way. But what I want from you is to turn to me in repentance. And this repentance has to be sincere, that we have remorse in our hearts for the wrongs that we have done. That we regret this in our heart and do our utmost best to refrain from these in future. But yet still, we may stumble, we may fall into error once again. But we should never lose hope. We need to pick ourselves up and keep going and keep repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. What is the reward of such repentance? Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which he states, التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التائب من الذنب, that person who repents for his mistakes, كمن لا ذنب له, it is as if he has never made a mistake in the first place. His slate is wiped clean to such an extent that no mark remains of the sins he committed. So it's like we say to Allah subhanahu wa ta'ala, look, I messed up, I did this wrong. I did this wrong, knowingly and unknowingly, I did such and such. I ask you, O Allah subhanahu wa ta'ala, I am in your court, please forgive me. And it's as if Allah subhanahu wa ta'ala replies, it never happened in the first place. It is wiped clean to such an extent that there is no mark remaining of it. Nothing of those sins are recorded. So, as we can see, we should never lose hope. No matter how great our sins are, no how deep we are into sins, even if it is higher than the mountains, even if we feel that we are in such a dark place, that we have immersed ourselves in that much of sin, that we feel that there is no way out, there is always hope and there is always opportunity for us to repent, even if we think there is no hope for us. Another hadith recorded in Sahih Muslim, which I'll summarize in my own words. It's a story about a man who had murdered 99 people. There alone you can think how many people that we know or ever heard of people killing 99 people at one time. And this person asked around, he said, who is the most knowledgeable person in the land? He was directed to a monk, and he asked this monk, I have killed 99 people in cold blood. I have murdered 99 people. Is there any repentance for me? This monk said to him, no. 99 people you've killed. There's no repentance for you. So this person, this murderer, went in a fit of rage and killed this monk as well, making his tally to 100.
Again, he asked who is the most knowledgeable person in the land. He was directed to a scholar. And same thing, he asked, I have killed 100 people, is there any repentance from me? And this scholar replied, yes. There is repentance for you. Go to a certain place, to a certain land, for your repentance, where the name of Allah subhanahu wa ta'ala is taken, where there is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, where they remember Allah subhanahu wa ta'ala. Go to this place and never return here, and your repentance will be accepted. So he embarked on this journey, but on this journey his death came to him. So two groups of angels came for him, the angels of mercy, the angels of punishment. Both were debating amongst themselves who should take his soul. The angels of mercy argued that he was on his path to repentance, we should take him. The angels of punishment said he hadn't made it, he should go with us. Then Allah subhanahu wa ta'ala commanded the angels to measure the land from where he came and where he died, and from that place to where he was going. Whichever is shorter, then they should go in that favor. If he was closer to from where he came, then the angels of punishment should take him. If he was closer to the land of repentance, he should go with the angels of mercy. Then the land was measured, and it was shown that he was closer to the land of mercy than the angels of mercy took him. Despite the killing of 100 people, he sincerely repented, and yet his slate was wiped clean. In another narration, is mentioned that he was initially closer to the land from which he came from, but Allah subhanahu wa ta'ala lengthened that distance from where he came and shortened to the distance for where he was going, and therefore it was decided that he was closer to the land of repentance. Now this is how Allah subhanahu wa ta'ala wishes to favor us, so long as we sincerely hope and turn to him. Even then, if there is despair amongst us, in our hearts, the Prophet ﷺ has informed us, a very famous hadith which has been on social media, that the amount of hairs of the goats or sheep from the tribe of Banu Kalb, that many people will be forgiven. So if you take one animal, one sheep or one goat, and are we able to count the hairs on that one animal? Impossible. And if this famous tribe of Banu Kalb had several goat or sheep or this great herd, and combining all the hairs of those animals, the Prophet ﷺ says that many people will be forgiven on this night of Sha'ban. So there is no reason for us to despair, to lose hope. Because if that many people are going to be forgiven on this night, then we should remain hopeful that we are one of them. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to reap the blessings of this night. Sincerely turn and repent to Allah subhanahu wa ta'ala and mend our ways for the better. Ameen wa ma'alayhi wa salatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین و سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو شب برأت کی یہ مقدس پاکیزہ ساعت مبارک ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اس بابرکت رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے ایک ایک لمحہ مستفیض و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی آپ نے عزیزم شیخ عمران قادر سے مختصراً آج کی رات کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، اس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے قرآن مجید کو بلیسڈ نائٹ میں ریویل کیا. اب سوال یہ ہے کہ بلیسڈ نائٹ کون سی ہے؟ سم اسکالرس وہ کہتے ہیں بلیسڈ نائٹ مینس دس نائٹ the 15th of شعبان المعظم. اور بعض نے کہا کہ بلیسڈ نائٹ سے مراد ہے لیلۃ القدر. اب آپ حضرات جانتے ہیں سورۃ القدر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن مجید کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں. اب یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن مجید تقریباً کم و بیش 23 سالوں میں اللہ کے محبوب نبی پہ نازل ہوتا رہا. اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو اب ان میں مطابقت کیسے ہوگی؟ فرمایا علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اور مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شب برات میں نزول قرآن کا حکم صادر ہوا. آج کی رات یعنی 15 شعبان کو یہ آرڈر ایشو ہوا قرآن مجید کے نزول کا. اور لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا. اور پھر آسمان دنیا سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. پھر میرے کریم نبی کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا. اب آپ سمجھ گئے کہ ان تینوں میں مطابقت کیسے ہوتی ہے.
15ویں شعبان، اس کے مختلف نام ہیں: لیلۃ المغفرہ، نائٹ آف فرگیونیس، لیلۃ الرحمہ، نائٹ آف مرسی، لیلۃ البراءہ، نائٹ آف فریڈم فرام دا فائر آف ہیل۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کی رحمت اس رات میں اپنے بندوں پر چھم چھم برسنے کے لیے اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے رحمت خداوندی کے 300 دروازے اس رات امت مسلمہ پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ 300 gates of mercy, especially during this night۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، بنو کلب قبیلہ کے جانوروں، بھیڑ بکریوں کی سکن پر جتنے بال ہیں اتنے یا اس سے بھی زیادہ گنہگاروں کو اللہ پاک آج کی رات بخشش عطا فرمائے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی سنت مبارکہ تھی، آپ اس رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس رات سرکار جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار کی تلاش میں، سرکار کے نقوش پا کی تلاش میں باہر نکلی تو سرکار کو جنت البقیع میں پایا۔ سرکار نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو نے کیا سمجھا کہ میں تیری حق تلفی کروں گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے عائشہ، تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج کتنی بڑی رات ہے، کتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سو یہ بخشش اور رحمت کی خصوصی رات ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ النصف من شہر شعبان۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام اللیل کیا کرو، ٹرائی ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان ورشپنگ اللہ آلمائٹی، وصوموا یومہا and then fast on the very next day۔ فرمایا رات کو اللہ کی عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو جب بھی شعبان کی 15ویں رات آئے۔ پھر یہ رات ایک اور روایت کے مطابق اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس میں ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں فیصلوں کی یہ رات ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں اور وہ فیصلے امپلیمنٹیشن کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جیسے موت و حیات کے فیصلے
تو ملکل موت کو وہ پروانے دے دیے جاتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر شعبان تک کس کس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اسی طرح رزق کے معاملات، اسی طریقے سے شفا کے معاملات، مرض، شفا، الغرض، تمام تر معاملات فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرا فیصلہ کیا جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی صورت میں حاضر رہوں، یا تو روزے کی صورت ہو یا عبادت کی صورت ہو. تو دوستان محترم، یہ رات بہت سے فضائل ہیں اس کے، کتاب و سنت میں بہت کچھ بیان ہوا. مختصراً یہ کہ یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. قرآن مجید میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. لوگو، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، ہاں اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ پھر فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے قد سبقت رحمتی علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. اور قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو دوستان محترم، آج کی شب اپنے مالک کی بارگاہ میں گر گرا کر التجا کیجیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اور پھر نیکی کی توفیق اور اس پر استقامت کی دعا کیجیے. اپنے لیے، اپنوں کے لیے دعا کیجیے، تمام امت مسلمہ کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے اس رات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین متین، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. جن حضرات نے وضو کرنا ہے کر لیں تاکہ پھر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ.